أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے رجب ہے اور اس مہینے کی جو ولادتوں کی مناسبتیں ہیں، خود اس کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ہی خود ماہ مبارک رجب بھی بہت سی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے سے جس قدر ہم استفادہ کر سکیں ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اگلے سال پھر یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے. اور در حقیقت علماء تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ماہ رجب اور شعبان، یہ دو مہینے اصل میں ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے کے لیے ایک تمہید ہے، ایک مقدمہ ہے. اگر ماہ مبارک رمضان کی اہم برکتیں، اصل برکتیں حاصل کرنی ہیں تو اس کا آغاز ہمیں ماہ رجب سے کرنا پڑے گا. ماہ رجب کی دعائیں، ماہ رجب کی زیارتیں اور ماہ رجب کے روزے، اس کی نمازیں، ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں گے تو اس کے بعد ماہ شعبان اور اس کے بعد جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان صحیح معنوں میں اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے. اور اگر ولادتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انشاءاللہ 2 دن بعد جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن آ رہا ہے، اور یقیناً اس کی عظمتیں آپ اس کے بہتر واقف ہیں اور ہمیشہ اس کو بہت اچھے طریقے سے منایا بھی جاتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے سب سے پہلے تو وقت کے امام کی خدمت میں اور اس کے بعد یہاں پر موجود تمام حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس دن کی اور اس پورے مہینے کی برکتوں سے ہم سب بہتر استفادہ کر سکیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، موضوع کا جو انتخاب کیا گیا، آپ دیکھیں کہ کلام، بات کرنا، بیان کرنا، بولنا، گفتگو کرنا، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو پروردگار عالم نے دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ الرحمن، اس کے بعد جب صفات یعنی رحمت، پروردگار کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی اس صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو رحمت پہ دلالت کر رہی ہے. ورنہ پروردگار عالم کی جو بھی نعمتیں جس نام کو لیں گے وہ خود ایک نعمت بن جائے گی، لیکن الرحمن سے شروع ہو رہا ہے، علم القرآن کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم آگے جا کے کہہ رہا ہے علمہ البیان. خدا نے تمہیں انسان کو بیان کی نعمت دی ہے. بیان کی نعمت عظیم نعمت ہے. آپ دیکھیے کہ 2 افراد اگر آپس میں کوئی بات بیان کرنا چاہیں، اگر میں آپ سے اپنے دل کی کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میری زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ طاقت نہ رکھی ہوتی تو میں آپ کو اپنے دل کی بات کیسے بیان کر سکتا تھا؟ لکھ کے بیان کرتا، کچھ بتانے کے لیے کچھ چیز کو، مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ باہر میں نے ایک
بہت ہرا بھرا درخت دیکھا ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے آرام سے بتا دی، آپ نے سن لی، لیکن اگر میرے پاس یہ زبان کی طاقت نہ ہو، اللہ نے اگر مجھے یہ طاقت نہ دی ہوتی، تو مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے یا درخت کو لے کے یہاں آنا پڑتا، یا آپ کو درخت کے پاس لے کے جانا پڑتا۔ تو یہ پروردگار نے ایک ایسی صلاحیت دے دی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ کے دل کی بات خود سن لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ بہترین صفت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بہترین صفت ہے، اس کو برتنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، آنکھیں بھی ایک صفت ہے، لیکن یہ بصارت جو ہے اس کو برتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کیسے برتیں؟ خوب، اس کو ایسی جگہ پہ استعمال نہ کرنا جو اللہ نے جس سے روکا ہوا ہے۔ خود انسان بہت سی چیزوں کو فطری طور پہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے سے دل خراب ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنا، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان سے ہی بچنا۔ جن چیزوں سے فطری طور پر انسان ایک کراہت محسوس کرتا ہے، کوئی برا منظر ہو، اس کو دیکھ کر خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے کہ بھئی جب خدا نے اس چیز کے اندر کراہت رکھی ہے تو میں اس آنکھوں کو اس سے دور رکھوں۔ تو اگر یہ ایک نعمت ہے تو اس کو برتنے کا طریقہ بھی ہے۔ سماعت ہے ایک نعمت، اس کے برتنے کا بھی طریقہ ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ چلائیں۔ کیا بیان، اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ اس کے لیے ہم ایک دوسرا مقدمہ، ایک چھوٹا سا مقدمہ اور بیان کریں گے۔ دیکھیں، اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے جس میں انسان کے لیے ہر قسم کے ضروری احکامات موجود ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جس نے اسلام کے لیے، اسلام کے اندر اتنے اہم قوانین بیان کر دیے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم واش روم جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی احکام موجود ہیں، تو یہ جو بیان کی جو اہم ترین خصوصیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی آداب بیان کیے ہیں، کوئی احکام بیان کیے ہیں؟ کیا ہمیں اس پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے جس نے معمولی بات کا بھی خیال رکھا ہے، اس اہم ترین صفت کے لیے ہمیں کوئی احکام نہ بیان کیے ہوں۔ اب وہ قرآن میں ہیں، یا رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں، یا ائمہ ہدیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی اسلام کے جو ذرائع ہیں اسلامی احکام پہنچنے کے، ان میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ بیان کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارے لیے اسلام نے کیا راستے رکھے ہیں کہ ہم ان راستوں پہ چل کے ہم ان الفاظ کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں۔ ہم جو آج بیان کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں، اس شخصیت کے الفاظ کو زیادہ بیان کریں گے، احادیث اور روایات کو، کہ جس کا ایک کلام کا ایک حصہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو اس کلام کے اس حصے کا جو نام عالم دین نے رکھا وہ نہج البلاغہ رکھا، یعنی وہ راستہ جو بلاغت کا راستہ ہے۔ یعنی جب یہ جو سید رضی ہیں، سید رضی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، یعنی عالم تو تھے لیکن بہت سے علماء ہوتے ہیں جو شاعر ادیب نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑے ادیب بھی تھے، اور چونکہ ادب سے بہت زیادہ ان کا تعلق تھا، لہٰذا انہوں نے امیر المومنین کے سارے کلام کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس میں سے خاص طور پر اس کلام کو اکٹھا کیا جو ان کے ذوق کے مطابق بلاغت کے اعلیٰ درجے پر تھا، اور اس کو انہوں نے جمع کیا، اور آج تک وہ چیز موجود ہے۔ اس سے پہلے، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کا قصہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ کلام موجود تھا لیکن مختلف کتابوں میں تھا۔ انہوں نے مختلف کتابوں سے اٹھا کے 400 سال، 14 سال میں سے 400 سال میں جو جمع ہوا تھا اس کو اٹھا کے نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کر دیا، اگرچہ امیر المومنین کا اور کلام بھی موجود ہے، لیکن ان کو جو ذوق کے مطابق بہتر لگا اس کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر لیا۔ اب ہم نہج البلاغہ کے جب بارے میں بات کرتے ہیں تو نہج البلاغہ کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے امیر المومنین کا کہ جو خالق تحت کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق ہے، یعنی اگر مخلوق کی نسبت دیکھو تو یہ اعلیٰ ترین کلام نظر آئے گا، لیکن خالق کے کلام کی نسبت دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ یہ ایک پوائنٹ نیچے ہے، ایک مرتبہ نیچے ہے، یہ نیچے ہے لیکن کلام خالق اوپر ہے۔ تو یہ کلام وہ ہے کہ جو مخلوق کے کلام سے بالا تر کلام ہے۔ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، امام الکلام کلام الامام، امام الکلام کلام الامام۔ اگر کلام برترین کلام چاہیے، اعلیٰ ترین کلام چاہیے، تو یہ اعلیٰ ترین کلام تمہیں کلام امام میں ملے گا۔
کلام امام دیکھو، تمہیں اعلیٰ ترین کلام مل جائے گا۔ امیر المومنین کی جو حدیثیں جمع ہوئی ہیں وہ فی الحال دو چیزوں کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ ایک تو آپ کا یہی نہج البلاغہ ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری تحف العقول کے اندر بھی یہ تین چیزیں مجھے ذہن میں آ گئیں، اور در الکلم کے اندر تین جگہ پر یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو بیان کریں گے امیر المومنین جو کلام کے حوالے سے بیان کی ہے وہ اسی تیسری کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے چند جملے ہم کلام پروردگار سے آپ کی خدمت پیش کرتے۔ دیکھیں اسلام نے بیان کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو خدا بند متعال کہتا ہے کہ یہ زبان ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ بلد میں ارشاد ہو رہا ہے، آخری سپارے کی سورہ ہے سورہ بلد، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور کیا زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ نعمت کے طور پہ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کرو۔ اس کے بعد اس نعمت کو جو دی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف سے اس نعمت کا احساس دلا رہے، پھر ایک واجب حکم کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ مثال کی بات ہے خود انسان دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن دوسروں کو کہتا ہے کہ مثال کو جھوٹ نہ بولو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، واجب احکام دوسروں کو بیان کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، ایسی بات نہ کرو۔ اسی کلام کے یعنی یہ تو واجب حکم ہو گیا، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں جانا چاہ رہا ہوں امیر المومنین کلام کی طرف، لہٰذا صرف اشارے کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو موسیٰ کی طرف فرعون کی طرف بھیجا، تو حضرت موسیٰ و ہارون کو علی نبینا و علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون کو جب بھیجا فرعون کی طرف، تو اب فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، جو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، معمولی رب نہیں ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے رب ہوں گے، میں ان سب کا بڑا ہوں۔ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا انسان فرعون، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جاؤ تم اس کو جا کے سمجھاؤ۔ کیسے سمجھانا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 44، فقولا لہ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو۔ اچھا، کہنا کیسے ہے؟ اس کو سمجھانا ہے، لیکن کہنا کیسے ہے؟ خدا نے یہ بھی بتایا کہ جب جاؤ تو تمہیں بات کیسے کرنی ہے، قولا لینا، آرام سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ یعنی اب اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو، کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہو، تو اس کو زور زبردستی ڈنڈے مار کے نہیں کام کرنا ہے، برے لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، نرم لہجے میں اس سے بات کرو۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ ایسا کیوں؟ یعنی تم اس کے پاس جاؤ، نرم لہجے میں بات کرو، تبلیغ کرو، کیوں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ تمہاری نصیحت کو سمجھ لے۔ نرم بات کا فائدہ ہے۔ سختی سے جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں نصیحت نکل جاتی ہے، سختی رہ جاتی ہے۔ کسی کی اگر بے عزتی کر دی جائے، خاص طور پہ خدا نخواستہ کسی بچے کی، نوجوان کی، تو اس کے ذہن سے وہ سختی اور سخت جملہ رہ جاتا ہے کہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، اور وہ جو نصیحت کی تھی وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی رشتہ داروں میں اپنی نانی کیوں پسند ہے۔ کہنے کا میں نے سوچا کہ مجھے نانی سب سے اچھی کیوں لگتی تھی۔ نانی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر سب رشتہ داروں میں ان کی خاصیت کیا تھی، تو ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جب مجھ سے بات کرتی تھی تو میں بچہ بھی تھا، لیکن وہ مجھے بچہ نہیں سمجھتی تھی اپنے لیول کے اعتبار سے۔ مثلا میری جگہ خود فیصلہ نہیں کرتی تھی، مجھ سے کہتی تھی بیٹا شربت پیو گے یا دودھ پیو گے، یعنی مجھ سے رائے پوچھتی تھی، مجھے بچہ نہیں سمجھتی یہ پی لو۔ میرے سامنے 2 آپشن رکھتی تھی، اس آپشن میں سے میں جس آپشن کو میں اختیار کرتا تھا، میری رائے کا
اپنے گھر میں احترام میری نانی کرتی تھی، اس لیے مجھے نانی اپنی اچھی لگتی تھی کہ دوسرے گھر والوں کے مقابلے میں یہ میرے سامنے مجھ سے میری رائے پوچھتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں جو ان کے لیے ممکن ہو۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بے شک بہت ہی برا آدمی ہے، لیکن تمہیں جب تبلیغ کرنی ہے، تمہیں جب اس کو نصیحت کرنی ہے، تمہیں جب اسے اچھی بات بتانی ہے، تو صرف اچھی بات یعنی بات اچھی نہیں ہونی چاہیے، لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جو پروڈکٹ دے رہے ہیں، خود وہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہونی، اس کے اوپر جو ریپنگ ہے، اس کو جس چیز میں آپ لپیٹ کے دے رہے ہیں، خود اس کی پیکنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ صرف بات اچھی ہو لیکن اگر پیکنگ اور جملے کا انداز برا ہو، یہ کام نہیں کرے گا، یا جو اس کو اثر ڈالنا چاہیے وہ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کے لیے۔ پروردگار عالم نے رسول پاک کے لیے بیان فرمایا نرم لہجہ، فبما رحمت من، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ رسول پاک کے جو ارد گرد کے لوگ تھے، ان کے زمانے کے جو لوگ تھے جن پہ انہوں نے تبلیغ کیے، وہ یعنی عقل آداب کے اعتبار سے جاہل نہیں تھے، یعنی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، معمولی جہالت نہیں تھی۔ وہاں پہ ادب و آداب کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا عرب کے ماحول میں، پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے، ادب آداب بھی نہیں تھے۔ ایسے میں رسول پاک ان کو اسلام کی باتیں بتا رہے، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ رسول پاک کے زمانے کے جو واقعات اگر آپ پڑھیں تو رسول پاک یعنی کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام ہم کہیں گے جیسے مبلغ اگر جائے اور کسی گاؤں میں چلا جائے اور گاؤں والے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط طریقے سے ان کو بلا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہو، تو انسان جھنجھلا جاتا ہے۔ رسول پاک نے بہت برداشت سے کام کیا ہے، اتنی کہ وہ جو انتہائی جاہل لوگ تھے وہ بھی رسول پاک کے گرد رہتے تھے، پسند کرتے تھے رسول پاک کی باتیں سننا۔ کیوں؟ فبما رحمت من اللہ، اللہ اے رسول تم اللہ کی رحمت سے تم نرم دل واقع ہوئے ہو۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تم درست روح ہوتے، اگر تم سخت انسان ہوتے، دل کے سخت انسان ہوتے، غلیظ القلب تمہارا قلب سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، یہ آپ کے پاس بیٹھتے نہیں، یہ آپ کے گرد جو آپ کو جمع کیے رہتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کی سنتے رہتے ہیں، پھر یہ آپ کے پاس نہ آتے۔ اگر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکت کرتے تھے تو رسول پاک ان دوسرے لوگ آ جاتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے کہتے یا رسول ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ یہ تلوار چلانا مسجد کے اندر کا کام نہیں ہے، میدان میں اگر ہمت ہے تو چلانا۔ مسجد کے اندر تو جو ہے وہ شیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیر بننے کی ضرورت ہوتی ہے کہاں پر؟ جنگ کے میدان میں، وہاں کا شیر الگ تھا اور مسجد کے اندر جو اچھا ماحول تھا وہاں کا شیر الگ ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگ آتے تھے اور یہ کہا، تو رسول کہتے نہیں، عام آدمی نے اگر تھوڑی سی گستاخی کر بھی دی ہے تو بیچارہ عام آدمی ہے۔ تو یہ جو نرم دلی تھی، لہٰذا وہ شخص وہاں سے بھاگتا نہیں تھا بلکہ اور رسول کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ لانفضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے، آپ کے پاس ٹھہرتے نہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک اس طرح سے ہمیں حکم دے رہے کہ دیکھو اچھی بات کرنی ہے لیکن نرم دلی کے ساتھ۔ رسول پاک سے بھی کہا، یہ رسول پاک کی صفت بیان فرمائی، اور جناب موسیٰ و ہارون کو تاکید کی کہ جب آپ جائیں تو آپ اس طرح سے بات کیجئے گا۔ اچھا، اب یہی قرآن دیکھیں، اسلام کس طرح سے ہمیں احکام بتا رہے ہیں بات کرنے کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ والدین کا جو احترام کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ مختلف آیتیں اس بارے میں، حتیٰ کہ کافر ہوں تو بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان، کہ اگر وہ کافر بھی ہوں اور تمہیں خدا سے دور بھی کر رہے ہوں تو بھی ان کے ساتھ تمہیں برا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ان کی بات نہیں مانو گے اس لیے کہ تمہیں کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بات نہیں ماننی ہے، لیکن احترام باقی رکھنا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات بھی نہ مانے اور احترام بھی باقی رہے؟ پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، شرعی مسئلہ۔ چند دنوں پہلے آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ پڑھا
کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ فرض کر لیں کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ یہ حکم دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اب یہ اس میں اطاعت کرنی نہیں کرنی ہے؟ قوائد اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ نہیں، اس معاملے میں آپ اطاعت نہیں کریں گے، عورت کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کی بے احترامی کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی ایک طرف سے ماں کی بات آپ نہیں مان رہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بے احترامی نہ کریں، اس کو ملایا کیسے جائے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اس کا اگر طریقہ سیکھنا ہو کہ احترام بھی باقی رہے اور اگر بات صحیح نہ ہو تو اس کو مانا بھی نہ جائے، یعنی احترام کو برقرار رکھا جائے، کہنے لگے اس کے لیے اگر کبھی آپ کا گزر ہو کینٹ ایریا کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جب آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ روک لیتے ہیں، وہ اندر نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں پاس ہے آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے اس کے بعد جانے دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں وہاں پہ پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا حسب معمول کہ کارڈ، تو کہا کہ یار کارڈ تو میں آج لانا بھول گیا ہوں، تو کہا سر آپ پھر اندر نہیں جا سکتے؟ تو اس نے کہا یار میں وہاں اندر کالج میں پڑھاتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، تو کہا وہ تو بات آپ کی صحیح ہے لیکن سر آپ جا نہیں سکتے اندر۔ اس نے کہا بھائی تم تو مجھے روزانہ جانتے ہو، روزانہ کارڈ دکھا کے جانتا ہوں، سلام دعا ہوتی ہے، کہا وہ تو صحیح ہے لیکن سر آپ جا نہیں سکتے۔ یعنی اس نے اس قانون کے بغیر، جو قانون تھا اس کے مطابق اس کو اندر جانے نہیں دیا، لیکن آخری جملے تک سر کا لفظ جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوا۔ یعنی عزت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر خدا نے منع کیا ہے کہ بھائی تمہیں اس معاملے میں بات ماننی ہے، اس معاملے میں بات نہیں ماننی، تو ٹھیک ہے، جہاں پر نہیں مانیں گے وہاں نہیں مانیں گے، لیکن والدین کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس بات کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ بولو۔ ائمہ کا فرمان ہے کہ اگر اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا نا، معمولی لفظ، تو خدا اس کی طرف اشارہ کرتا کہ والدین کے سامنے اف تو چھوڑ، اگر اس سے بھی کوئی کم معمولی تری چیز ہو تو وہ بھی نہیں بولنا ہے۔ خدا نخواستہ برے طریقے سے دیکھنا، جھڑکی دینا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم کس طرح سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو نبی کے سامنے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ اب یہ بات قرآن کے والدین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، سب اپنے لہجے کو دھیما رکھو۔ پھر خدا فرماتا ہے یاد رکھو اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان میں ہے یہ بھی، کہ سب سے بری آواز پتہ ہے کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی تم اپنی آواز کو دھیما رکھو، پھر یہ جملہ آ رہا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ یعنی اگر تم نے اپنی آواز کو دھیمے لہجے سے نکال کے برے انداز میں بول دیا تو یاد رکھو کہ تمہاری شباہت، مشابہت کس سے ہو جائے گی؟ اس بدترین آواز والے سے ہو جائے گی۔ لہٰذا دیکھیے قرآن کس طرح سے ہمیں اپنے زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کچھ باتیں اب اس بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اتنی لمبی چوڑی ہو جانے والی ہے کہ میں جب کوشش کی کہ اس کو سمیٹوں تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ سمیٹوں کیسے، لیکن بہرحال جو وقت تو یہاں پر لامحدود تو نہیں ہے، ایک ہی پروگرام کے اندر کچھ باتیں بیان کرنی۔ تو اب امیر المومنین کے جو فرامین ہیں، ان کے فرامین میں سے 40 فرامین اکٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ 40 فرامین میں بیان نہیں کر سکوں گا، تو میں نے اس میں سے چند فرامین جو ہے وہ انتخاب کیے تاکہ یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تک تم کلام نہ کرو تب تک تم کلام پر غالب ہو، لیکن جب تم منہ سے کچھ بول دو گے تو پھر کلام تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اب اگر تم نے، اب یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے سوچ سمجھ کے کلام کیا ہے تو اس کو نبھا لو گے، لیکن اگر سوچے سمجھے بغیر بول دیا ہے تو اب کلام تم پر غالب آ جائے گا۔ اب تمہیں، اگر تم نے سوچی سمجھی ہوئی بات کی ہے تو اس پہ عمل کر پاؤ گے، اگر ایسے ہی بول دیا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے، پھر تمہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زبردستی عمل کرنا پڑے گا۔ جب زبردستی عمل کرو گے تو اس کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ
کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات یہ واپس نہیں آتے. تو جب بھی یہ کام کرنا ہو تو ایک دفعہ سوچ سمجھ لو. تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس بات کا خیال رکھو. پھر فرماتے اسی نہج البلاغہ کی اسی حکمت کا آگے کا حصہ ہے، بس اپنی زبان کو محفوظ رکھو جس طرح سے سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو. کتنی حفاظت کی جاتی ہے؟ زبان کی بھی ایسے ہی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، بہت ساری کلام ایسا ہے کہ جن سے نعمت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور برائی تمہیں ملے گی، اور بہت سے کلام ایسے ہیں کہ جس سے دشمنی تم سے دور ہو جائے گی اور تم لوگوں کی دوستی کو جذب کر لو گے. یعنی کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے دوست دشمن بن جاتا ہے اور بدترین دوست دشمن دوست بن جاتا ہے. یہ ہے کلام کی خوبی. لہٰذا امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس کے کلام کی اہمیت کو سمجھو کہ کس قدر جو ہے وہ اہم ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لا تقل ما لا تعلم، جو نہیں جانتے وہ نہ بولو. جس کے بارے میں علم نہ ہو، اسٹڈی نہ کیا ہوا ہو، تیاری نہ ہو، اس بات کو نہ بولو. پھر ایک اگلا جملہ فرماتے ہیں بل لا تقل کل ما تعلم. پھر فرماتے ہیں بلکہ جتنا جانتے ہو وہ سارا بھی نہ بول دو. پہلے علم حاصل کیے بغیر بولو نہیں، اور ایسا بھی نہ کرو کہ جتنا جانتے ہو سارے کے سارا ایک ہی دفعہ میں بیان کر دو. ایسا بھی نہ کرو، یعنی بغیر علم کے بولو نہیں، اور جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا بھی نہیں بولنا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے بات کو آگے بڑھانی ہے. جلدی جلدی کچھ حدیثیں آپ کی خدمت پیش کر دوں. آپ فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، کلام کرو پہچانے جاؤ گے. کلام سے انسان پہچانا جاتا ہے. بات کرو، بات کرنے سے پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. فرماتے فإن المرء مخبوب تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب تک زبان نہیں کھلے گی تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے جوہر کیا ہیں. زبان کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ جو اگر کوئی خاموش ہے تو اس کی نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی سب چھپی ہوئی ہے. جب وہ بولے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے. آگے بھی ایک جگہ بیان فرمائیں گے کہ بات سے انسان کا وزن بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. لہٰذا بات میں اگر سنگینی ہوگی، بات وزندار ہوگی، تمہارا وزن بڑھے گا. اور بات وزندار نہیں ہوگی، ہلکی پھلکی باتیں کرو گے تو تمہارا وزن جو ہے وہ، وزن سے مراد ہے بھاری بھرکم وزن نہیں ہے، تمہارا احترام معاشرے کے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. آپ فرماتے ہیں اجملوا فی الخطاب، دوسروں سے جب باتیں کرو، خطاب کرو، بات کرو، خطاب سے مراد وہ تقریر نہیں ہے، گفتگو کرو، تو پھر اجملوا، جمال کے ساتھ بات کرو، اچھے الفاظ استعمال کرو. برے الفاظ استعمال نہ کرو، ہلکے الفاظ استعمال نہ کرو، اچھے الفاظ استعمال کرو. جب تم اچھے الفاظ استعمال کرو گے تو امیر المومنین فرماتے تسمعوا جمیل الجواب، جب تم جمیل بات کرو گے تو جواب بھی جمیل آئے گا. یعنی جب اچھے الفاظ بولو گے تو سامنے سے بھی اچھے الفاظ سننے کو ملیں گے. لیکن اگر تم نے کمزور الفاظ استعمال کیے، تم نے ہلکے الفاظ، تم نے خدا نخواستہ گالم گلوچ کیا، تو پھر جواب میں بھی اچھی توقع نہیں رکھنا. کچھ بھی بات سامنے والا کر سکتا ہے. اسی حوالے سے ایک حدیث جو ہے واضح آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایاکا، امام فرماتے ہیں ایاکا وما یستحجن من الکلام، گالم گلوچ نہ کرنا. امیر المومنین فرماتے گالم گلوچ سے پرہیز کرنا، گالم گلوچ نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَحْبِسُ عَلَيْكَ اللِّئَامَ، جب تم بری زبان استعمال کرتے ہو، فحش کلامی کرتے ہو، تو تمہارے گرد جو برے لوگ ہوں گے معاشرے کے، محلے کے، وہ قریب آ جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ تم سے دور ہو جائیں گے. اچھی بات نہیں کرو گے تو برے لوگ تم سے قریب آ جائیں گے. جن کو وہ بری باتیں پسند ہوگی وہ تمہاری بات تم سے قریب آئیں گے تاکہ مزید تمہاری بری باتیں سن سکیں، معاذ اللہ. اور جو اچھے لوگ ہوں گے جو ایسی باتیں سننا پسند نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی اس آدمی کے ساتھ آئندہ سے ایک دو بار سمجھا کے دیکھ لیا، جب بھی اس کے پاس بیٹھو
یہ فضول باتیں ہی کرتا ہے، لہٰذا آئندہ ہم اس کے پاس، تو اچھے لوگ دور ہو جائیں گے، برے لوگ تم سے قریب آ جائیں گے. بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کرو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. آپ ہی فرماتے ہیں کہ لا تقل ما یکسبک وزرا، ایسی بات نہ کہو جس سے تمہیں گناہ ہو، جس سے تو گناہ تمہارے پاس آئے، یعنی تم گناہ کماؤ. او ینفر عنک حرا، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ تم سے متنفر ہو کر دور چلے جائیں. ایسی زبان استعمال نہ کرو. بری زبان کا یہ مسئلہ ہے، جب انسان بری زبان استعمال کرتا ہے، بہت سے لوگ بڑا یعنی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جمگھٹا جمع کریں، تو یا آج کے دور میں اگر بات کروں تو لائک حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، تو فضول باتیں اس پر رکھتے ہیں تاکہ زیادہ لائک حاصل ہو. حتیٰ کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انتہائی ناگفتبہ ہوتی ہیں، ان کا منہ پہ زبان پہ لانا جو ہے وہ ایک شریف آدمی برداشت نہیں کرتا، وہ تاکہ لائکس حاصل ہوں. تو یہ لائکس کون کرے گا؟ سوال یہ ہے، یہ لائک کون کرے گا؟ جو وہ چیزیں سنتا ہوگا. کون سنتا ہوگا؟ معاشرے کے اچھے لوگ تو یہ سننا پسند نہیں کرتے، تو برے لوگ سنتے ہوں گے. اب جو لائکس مل رہے ہیں وہ سارے کون سے ہیں؟ برے آدمیوں کے لائکس ہیں. اب وہ جب لائکس لکھا ہوا ہے، جو بظاہر بڑا اچھا لفظ ہے، پسند، ٹھیک ہے نا، یہ پسند ہے برے آدمیوں کی، لیکن جو چیز برے آدمی کو پسند ہوتی ہے وہ اچھے آدمی کو ناپسند ہوتی ہے. یعنی جتنے لائکس ایک غلط بات بولنے والے کو مل رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ ڈس لائکس ہوتے ہیں. کن کی طرف سے؟ اچھے لوگوں کی طرف سے. یعنی جتنے مجھے لائکس ملے ہیں برے آدمیوں نے دیے ہیں، اتنے ہی ڈس لائکس ہیں جو مجھے اچھے آدمی اگر دیکھتے تو مجھے کبھی بھی پسند نہ کرتے، اس کو کبھی بھی برداشت نہ کرتے. تو امیر المومنین فرما رہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کل سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ فارورڈ میسیجز کا، فارورڈ میسیجز کیا ہوتے ہیں؟ کہیں سے آئے بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دیے. اچھے لگا، ہمیں اچھا لگا، پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی امام کا کلام، اس پہ لکھا ہوا ہے بڑے بڑے الفاظ میں، مثال کی بات ہے فلاں امام کا کلام، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، ہم نے اچھا لگا، ہم نے ایز اٹ از اس کو آگے بڑھا دیا. امام فرماتے ہیں دیکھیں آج ہم 1443-44 پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور امیر المومنین نے کبھی یہ بات فرمائی ہے؟ 47 ہجری میں تو آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اس سے پہلے. واٹس ایپ آج کے دور کی چیز ہے، اور امام فرما رہے ہیں سنیے، لا تحدث الناس بکل ما تسمع، جو کچھ سنو وہ لوگوں کو نہ بتا دیا کرو. یعنی جو کہیں سے بات سنی، جو کہیں سے بات آپ کے اکاؤنٹ پہ آئی اور آپ نے اسے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آگے بڑھا دیا. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ واٹس ایپ نہیں تھا کہ فارورڈ کا لفظ استعمال کرتے. مولانا نے کہا کہ جو کچھ سنو وہ آگے نہ بتا دیا کرو. فکفا بذالک خرقہ، اگر تم یہ کرو گے نا تو یہ تمہاری نادانی، جہالت اور سستی، یعنی تحقیقات میں سستی کی بہت بڑی علامت ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک سست آدمی ہے، ایک جاہل آدمی ہے کہ سوچے سمجھے بغیر چیزوں کو دھڑا دھڑ آگے بڑھا دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہو کہ اگر آپ نے یہ قول آگے نہیں بڑھا دیا تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی 24 گھنٹے کے اندر، اور اگر نہیں بڑھایا تو کسی نہ کسی مصیبت کے انتظار میں رہو. تو یہ ایک اس سے بھی بڑی ایک جہالت سامنے آ جائے گی اگر کوئی ایسی چیزیں آگے بڑھاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. کوئزان گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، مجھے ایک خاص چیز کی طرف جانا ہے، لہٰذا میں اس کو مختصر کر کے اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں. اونچی آواز سے نہ بولیں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. بہت زیادہ نہ بولیں. ہمارے پاس حدیثیں ہیں، میں نے ان حدیثوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، مجھے آگے اپنی بات آگے بڑھانی، اس لیے فضول باتیں نہ کریں. غیر یعنی لغویات، لہویات، فضول، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی باتیں فضول ہیں. خود ستائی نہ کریں، اپنی تعریف. اسلام میں یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں پہ اپنی تعریف کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. یعنی بیان کلام کا جو ادب ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی سے جو ہے وہ کسی کے سامنے اپنی خود ستائی
تعریف جو ہے وہ نہ کی جائے۔ آپ حدیث قصہ کو دیکھ لیجئے، حدیث قصہ بیان کا، ملاقات اور بیان کا ایک بہترین انداز آپ کو سکھائے گا۔ بچے آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین آئے تو بھی انہوں نے اپنی زوجہ کو سلام کیا، انتظار نہیں کیا کہ زوجہ سلام کرے گی، خود سلام کرے۔ کیوں؟ حکم اسلام یہ ہے کہ جو بھی باہر سے آئے گا، آنے والا سلام کرے گا اور جو پہلے سے موجود ہے جواب دے گا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ امیر المومنین آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، جواب کے انداز دیکھیے کتنے پیارے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیا کا ترجمہ بیٹا نہیں ہے، بنیا اے چھوٹے بیٹے یا پیارے بیٹے، یہ دو الفاظ دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ پیارے بیٹے کا ترجمہ یہاں پر زیادہ کیا جاتا ہے، اے پیارے، یعنی اس کے بعد ثمرۃ فؤادی، ایسے ایسے پیارے جملے کہ بچہ سنے تو اس کا دل خوش ہو جائے، وہ ماں کی محبت کو، کی چاشنی کو دل سے محسوس کرنے لگے۔ حدیث قصہ اس حوالے سے بہت ہی اچھے ہمیں مثالیں دیتی ہیں۔ اب میں اپنے اصل ایک ایسی چیز کہ جو امیر المومنین کے کلام کو ہم نے سن لیا، قرآن کو سن لیا، احادیث اور بھی ہیں، ان سب کا سمجھ لیجیے ایک نچوڑ قسم کی چیز آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، کچھ چیزیں آپ کے بارے میں پیش کرنی۔ دیکھیے، ہم اس معاشرے میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو معاشرے میں آپ کا تعلق گھر سے، گھر میں آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، جب شادی نہیں ہے تو والدین ہیں، شادی ہے اس کے بعد بھی والدین ہیں، لیکن شادی سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اپنی فیملی نہیں ہوتی تو والدین ہی سب سے بہتر۔ پھر جب انسان شادی ہو جاتی، بچے ہو جاتے ہیں، تو اب ایک انسان ہے، اس کے جو واضح طور پہ اس کے سامنے چیزیں، اس کے پہلے تو بیوی ہے، ٹھیک، بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، وہ کیا سننا پسند کرتی ہے فطری طور پر، ایک شوہر فطری طور پہ کیا سننا پسند کرتا ہے، ماں باپ فطری طور پہ کیا سننا پسند کرتے ہیں، اور بچے فطری طور پر کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ ان 4 پوائنٹ کی طرف آپ کے اشارہ کرنا ہے۔ یہ جملے جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ مثال کے طور پہ ہوں گے۔ ہم ایک مثال جو دی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ ایک جملے کو پکڑ لیا جائے، بلکہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے لیے راستے نکالیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فرض کر لیں کہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں، تو بیوی عام طور پہ کیا الفاظ چاہتی ہے کہ اس سے کہے جائیں۔ مثلا ایک عورت ظاہر ہے کہ گھر میں محنت کر رہی ہوتی ہے، آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں وہ بہت بڑے محبوب آدمی تھے، یعنی پورا خاندان، صرف گھر نہیں ان کا، پورا خاندان ان کو پسند کرتا تھا۔ انتقال ہو گیا ان کا، ہم بھی پسند کرتے واقعی۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جب بھی گھر میں بیٹھتے تھے، بہت ساری خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی بہو کی کھانے کھاتے وقت اپنی بہو کی کسی نہ کسی بہانے تعریف کر دیا کرتے تھے۔ مثلا آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، اگر روزانہ یہ بات کہیں تو پھر وہ کہے گی شاید یہ ان کا تکیہ کلام ہے، یعنی دل سے نہیں کہہ رہے۔ کبھی کہتے تھے کہ سلاد کتنی اچھی سجائی ہے آپ نے، کبھی کہتے دسترخوان کتنا اچھا بنایا ہے، یہ جو رائتا ہے کتنا لذیذ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کبھی دسترخوان کی تو کبھی سلاد کی تو کبھی بریانی کی تو کبھی کسی اور، کبھی کھانے کی کبھی غیر کھانے کی، کہیں نہ کہیں تعریف کر دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت میں ساری برائیاں تو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، تو اس خوبی کو تلاش کریں۔ ایک نے بہت اچھا مثال دی، اس نے کہا کہ مکھی اور شہد کی مکھی میں کیا فرق ہے؟ مکھی وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جائے گی، وہاں پہ 10 پھول کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن جو کوڑا کرکٹ ہوگا نا، وہ سارے پھول چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ اور شہد کی مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پھولوں کے باغ میں جائیں گی، وہاں سینکڑوں کانٹے بھی ہوں گے نا، تو کانٹوں کو چھوڑ کے وہ پھول ڈھونڈے گی، اس پہ جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو کہتے تھے کہ انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے یا عام مکھی نہیں بننا چاہیے۔ شہد کی مکھی کہیں نہ کہیں سے بھی خوبی ڈھونڈ لیتی ہے، اور جب خوبی ڈھونڈ لیتی تو اس کو بیان کرے۔ کھانا تم نے بہت اچھا بنایا ہے، آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، تم کتنی محنت کرتی ہو گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، میں تو گھر سے باہر ہوتا ہوں، یہ گھر جو بھی صاف ستھرا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔
تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں بڑا سکون ہے, بڑی ترتیب ہے. ہم تو گھر میں ایسی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بچے اسکول چلے جاتے ہیں پورا گھر پھیلا کے, جب واپس آتے ہیں ہر چیز سمٹی ہوئی ہوتی ہے. بس یہ تمہاری محنت ہے, باقی اور کیا. بیگم تم تھک گئی ہوگی, صبح سے کام کر رہی ہو گھر کے, ایسا کرو کہ تھوڑی دیر آرام کر لو, بچوں کو میں ذرا بچوں کو میں سنبھال لیتا ہوں, تم ذرا آرام کر لو. ایکنالج کرنا کسی کی زحمتوں کو, محنتوں کو, یہ سامنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایکنالج تو کیا جائے. میری اتنی محنت ہے اور آگے سے جو ہے وہ صرف باتیں سننے کو ملے. 10 خوبیاں ہوں لیکن وہ جو ایک کوڑا کرکٹ ہے, مکھی کی طرح جو ہے وہ ساری خوبیاں کو چھوڑ کے اس ایک کوڑے کرکٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں. چلو کچھ دیر کے لیے کھانا کھا لو, تو پھر سمیٹ لو, تو پھر تھوڑا واک کر کے آتے ہیں, باہر چلتے ہیں, بچوں کو لے چلتے ہیں. کئی بچوں کو بغیر بھی جایا کریں. ایک کہیں پڑھ رہا تھا میں کہ زندگی کی جو شادی شدہ زندگی کی جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں نا, بڑے اچھے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ زندگی روٹین میں آ جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, تو پھر انسان, تو وہ شروع کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. ظاہر ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو آرام سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ عورت کی یعنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانے زمانے کو یعنی شادی کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتا رہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو لے کے گھر سے باہر جائے اور بچوں کو بھی نہ لے کے جائے, نانا نانی دادا دادی کے پاس چھوڑ دیں, کیونکہ جب نئی شادی ہوئی تھی تو بچے تو نہیں تھے. تو وہ جو پرانا زمانہ ہے نا, جس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وقت ملے, بات چیت کرنے کا موقع ملے, تو چلو واک کے لیے چلتے ہیں. تو ایک ایکنالجمنٹ عورت کو اچھا لگتا ہے. اچھا, یہی بات ہم ابھی مرد کے بارے میں بتائیں گے, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چلو چلتے ہیں, ذرا پارک چلتے ہیں, کچھ آئس کریم کھا لیتے ہیں, چلو گھوم کے آتے ہیں. نہیں ہے انسان کے پاس آئس کریم کھانے کے پیسے, تو پارک میں جانے میں تو تھوڑی پیسے لگتے ہیں, چکر لگا کے آ جائے. یہ جو باتیں کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ہے, یہ انسان کے لیے بہت ہی سکون کا باعث ہوتا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں مرد کیا سننا چاہتا ہے, یہ بھی شوہر, آپ کتنی محنت کرتے ہیں گھر کے لیے. اگر آپ یہ سب محنت نہ کریں, صبح سویرے نہ جائیں, تو یہ ہم سب کیسے جو ہے ہمارا گھر کیسے چل سکتا تھا. آپ ہی کی تو محنت ہے سب. گھر والے, بیوی, شوہر سے یہ کہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے. شوہر یہ سننا چاہتا ہے کہ کبھی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں, تو ہماری زندگی بچوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ٹوٹل مرد عورت دونوں بچے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, بچے جان ہوتے ہیں گھر کی, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. کبھی کبھی بیوی شوہر کے لیے کچھ ایسا کام کر دے, کوئی ایسی بات کر دے کہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے, اچھا لگے اس کو. آپ نے وہ فیصلہ بہت بر وقت کیا. کوئی ایسی بات یاد کر لیں, آپ نے بالکل صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا. اگر آپ اس کو یہ فیصلہ نہ کرتے یا یہ چیز نہ خریدتے تو اب یہ مہنگی ہو گئی تھی. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا, بالکل صحیح وقت پہ. خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ اگر شوہر نے کسی کام سے, کسی مجبوری سے منع کر دیا, اب جو بیگم صاحب کہیں گے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ فلاں چیز لے لی ہوتی, اب دیکھیے کتنی مہنگی ہو گئی. ارے بیچارہ پتہ نہیں کس مشکل میں ہے, وہ گھر کو چلا رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس آمدنی کتنی ہے, خرچے کتنے ہیں, آگے اس نے کسی خدا کا قرضہ لیا ہوا ہے, اس کو واپس کرنا ہے, XYZ, اس کو پتہ ہے. اب اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو محسوس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری آ گئی ہو, فلاں کام تو آپ نے بہت ہی پرفیکٹ انجام دیا. آپ سب کچھ ہم پہ خرچ کر دیتے ہیں, کبھی اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لیا کریں, یا بچوں میرے لیے کچھ لے آتے ہیں, یا بچوں کے لیے کچھ لے آتے ہیں, اپنے لیے آپ کچھ نہیں لیتے. یعنی شوہر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بیوی یہ بتائے کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی ہم پر اپنے آپ کو, اپنے قربان کا, ہمیں یعنی اپنے آپ کو بھول چکے ہیں آپ, صرف ہمارے اور بچوں کی خاطر. یہ چیز عورت کو, مرد کو حوصلہ دے دیتی ہے, یعنی اس کی تھکن کو دور کر دے گی. مرد جو ہے نا, وہ اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آزادی پسند ہوتا ہے, یعنی وہ مطلب عزت چاہتا ہے. اس کی خوبی یہ ہے, مرد کی خوبی, اس کی فطرت کا حصہ ہے, عزت کا طلبگار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, اچھی جاب ہوتی ہے, اچھے پیسے ہی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر باس عزت نہ کرے تو ایک دفعہ
جاب کرنے والا تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ایسی جاب سے تو میں ٹھیلا لگا لوں بہتر ہے. کیوں؟ روزانہ بے عزتی کرتا ہے. یہ مرد کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو احترام چاہیے، عزت چاہیے، اس کے بعد اس کو گزارا نہیں ہے. برداشت کرے گا تو برداشت کرتا رہے گا، ایک دن پھٹ جائے گا. اب وہ پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جسمانی طور پہ پریشانی، ذہنی طور پہ پریشانی ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے. عورت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو محبت چاہیے، اسے اپنے شوہر سے محبت بے تحاشا چاہیے. اور مرد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر جگہ سے عزت چاہیے، خاص طور پر بیوی سے اسے خاص عزت چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس کو گھر کے اندر بیوی سے عزت نہ ملے تو باہر تو ویسے بھی اس کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے باہر تو اس کے رشتہ دار تو نہیں ہے، باہر تو سب یعنی گھر میں ہے جو بیوی نزدیک ترین ہے، بچے نزدیک ترین، باہر والے تو قریب ترین بھی ہے تو دور ہے، بیوی سے نزدیک تو کوئی بھی نہیں ہے. وہاں سے تو اس کو عزت کا اتنی امکان نہیں ہوتا، لیکن بیوی سے عزت کا امکان ہوتا ہے. اگر وہاں سے عزت نہ ملے تو مرد کے لیے بہت مشکل ہے. اسی طرح سے عورت بیوی کو محبت چاہیے بے تحاشا، عزت بھی چاہیے، لیکن اس کی جو پہلی خواہش شوہر سے ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے. یہ محبت اس کو ملنی چاہیے. جو ہم نے آپ کو باتیں بتائیں ان میں سے بہت سے جملے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ عورت کو احساس ہو کہ مجھے ایکنالج کیا جا رہا ہے، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرے لیے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، اچھا خاصا کماتے ہیں، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میری تنخواہ 6,000 روپے تھی. ہاؤس جاب کر رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. تو کہنے لگے کہ اب میں سوچتا تھا کہ میں کیا کروں. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چورنگی پر یا جہاں پہ بھی سگنل ہو وہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کوئی گجرے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی پھول بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کا وہ سب سے سستی چیز وہی ہوتی تھی. تو میں کیا کرتا تھا کہ ایک وہ خریدے تو 10-15 روپے میں آ جایا کرتا تھا. تو جب میں گھر جاتا تھا تو اپنی بیوی کو وہ گجرا یا وہ پھولوں کا ہار وہ دیا کرتا تھا. وہ ایک پھول اتنا کارآمد ثابت ہوتا تھا کہ گھر کا ماحول ہمیشہ جو ہے وہ خوشگوار رہتا تھا. اور کچھ نہیں، یعنی 10-15 روپے کی کیا حیثیت ہے. اب تو خیر ماشاءاللہ وہ ایک بڑے ڈاکٹر CPS بن چکے ہیں، لیکن کہہ رہے تھے اس زمانے میں میرے پاس تو کم ترین پیسوں میں اگر فرض کرے کوئی کہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، میں کیا کروں، باہر سے پھول توڑ کے دے دو، اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ چیزیں بہت ہی اہم ثابت ہوتی ہیں، اس سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جلدی آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 35 سے 40 منٹ تو ہو چکے ہیں، نہیں اب شاید وقت نہ ہو. میں جلدی بتا دیتا ہوں. والدین کیا سننا چاہتے ہیں؟ بچے ہیں وہ چاہتے ہیں والدین سے کیا، مطلب نوجوان ہیں ان کے والدین جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، تو بچے والدین سے کہیں آپ ہمارے لیے کتنی محنت کی آپ نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے لگا دی، کتنی محنت کی آپ نے، ہم کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، پرورش کی. جیسا آپ نے کیا ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. ایسا کون ہوگا؟ کسی کو ایسے ماں باپ ملتے ہوں گے کہ جیسا آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی. والدین جا رہے ہیں، ان کی عمر گزر چکی، آگے بڑھ چکے ہیں وہ. اب ان کے لیے زندگی میں یعنی اتنی امید نہیں رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم آخری یہاں پر ان کو زندگی کی طرف لوٹانا ہے، ان کو محبت کا احساس دلانا ہے کہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے. واقعی ہر ماں باپ کرتے ہی ہیں، کون نہیں کرتا، لیکن ایکنالجمنٹ ضروری ہے. آپ حکم کریں، بتائیں کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، ابھی کر دیں گے. آپ دنیا کے بہترین والدین ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. امی یا ابو اتنے بڑے ہو گئے ہم لوگ، لیکن ابھی بھی آپ کی گود میں سر رکھتا ہوں نا تو سارے دکھ بھول جاتا ہوں. اور یہ ایک حقیقت ہے، ان میں سے کوئی چیز اداکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اداکاری، یہ واقعاً دل سے محسوس کریں اس بات کو کہ ہاں میرے والدین ایسے ہیں، ہاں میری بیوی ایسی ہے، ہاں میرے کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا کسی کے اندر. بلکہ خوبیاں زیادہ ہی ہوتی ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں، خامیاں کم ہوتی ہیں، ان کو دور کیا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ. ابو آپ کی گود میں آپ کے کندھے پر سر رکھتا ہوں، آپ جیسے بھی ہیں، لیکن آپ کے ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ میری پشت پہ کوئی ٹارزن کھڑا ہوا ہے، میری پشت پہ کوئی دیوار ہے جس کے پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہوں، مضبوط ہوں میں آپ کی وجہ سے، آپ کے وجود کی وجہ سے. امی ابو آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا؟ اگر کوئی بھائی تو بتائیے گا، اگر ہم سے کوئی کمزوری کوئی کمی رہ گئی ہو تو. خلاصہ یہ کہ
ایکنالجمنٹ یہاں پر بھی ضروری ہے. ابو میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی محنتوں سے ہوں. امی میں آج جو کچھ بھی آپ نے اگر ہماری پرورش نہ کی ہوتی, آج اگر میرے پاس کوئی مقام ہے تو امی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. آپ کی دعائیں نہ ہوتی میری کیا حیثیت تھی. اچھا یہ ساری باتیں حقیقت ہے, پھر بیان کر رہا ہوں. اس میں تصنع بناوٹ آ جائے گی, بات میں کمزوری آ جائے گی. بناوٹ نہیں, محسوس کریں اس بات کو کہ واقعی ایسا ہے. اور بچے کیا سننا چاہتے ہیں اس کو بھی جلدی جلدی چند جملے بیان کر دوں. ہمیں آپ سے بچوں ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. بچوں آپ ہماری توانائی ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں. ہم تو اب جا رہے ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں, آپ ہماری توانائی ہیں. ہمارا اگر ہم آج ہماری مستقبل میں ہمیں کوئی اچھے نام سے یاد کرے گا تو تمہاری وجہ سے یاد کرے گا. تم کچھ بنو گے تو لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں گے. بیٹا آپ نے کتنا اچھا کام کیا, ویل ڈن, گڈ, شاباش. کوئی نہ کوئی تعریفی جملے ایسے کہ بچہ محسوس کرے کہ, اور اس کی خوبی یاد دلا دیں جو اس نے. اچھا بچے ہیں, کچھ شاید کوئی نقص بھی ہو ان کے کام میں, لیکن کچھ اچھائی جو ہے نا, اچھائی کو پکڑ کے بیٹا آپ میں کچھ اسپیشلٹی ہے, آپ میں کچھ خاصیت ہے. کوئی بات ڈھونڈے, ہوتی ہے ہر بچے کے اندر, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو کسی بچے کو عام بنانا ہو تو اس کے بولا کہ بھائی تم میں اور دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں, وہ عام بن جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو کوئی خاص بنائیں تو پھر اس کو بتائیں کہ تم خاص ہو, اس کی کوئی صلاحیت ڈھونڈیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کو پروان چڑھوائیں. مثلا فرض کریں کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کو یاد بہت اچھا رہتا ہے, تو آپ اسے کوشش کریں کہ حافظ بنائیں. اس کی آواز بہت اچھی ہے تو نوحہ, منقبت, قراءت, اس چیز کی طرف اس کے اندر. یہ آدمی مصوری بہت اچھی کرتا ہے, بچہ تصویر بہت اچھی بناتا ہے, آرٹ کی طرف لے جائیں. بیٹا تم بہت خاص ہو. کسی ایک معاملے میں آپ کی صلاحیت, یہ والی صلاحیت بہت ہی منفرد ہے, کسی میں یہ میں نے دوسروں کے. آپ دوستی بہت جلدی بنا لیتے ہو, یہ بھی تو ایک خاصیت ہے نا. فرض کریں آپ کو کچھ نہ بھی مل رہا ہو تو ابھی تم بہت اچھے دوست, جلدی دوست بنا لیتے ہو, گھل مل بہت اچھے طریقے سے جاتے ہو. آپ کا ماتھا چوم کر تو مجھے بہت سکون ملتا ہے, تمہیں پیار کر کے تم دل سینے سے لگا کے. اچھا یہ ساری سچائیاں ہیں نا, یہ جھوٹ تو نہیں ہے, یہ سب سچے. صرف ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر خدا نخواستہ وقت گزرنے آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں, تو کوشش کریں کہ کچھ سچائی پیدا کریں, یا کوئی اور جملہ کوئی اور ایسا تلاش کریں کہ جس سے تصنع سے نکل آئیں, بناوٹ سے نکل آئیں. آپ میں کتنا لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا بیٹا ملا. وہ واقعاً اولاد کا ہونا خود ایک لک ہے, خود ایک خوش قسمتی ہے, خوش نصیبی ہے. ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے یہ نعمت. تو جب ملی ہے تو اس کو ہمیں احترام کرنا چاہیے. بہرحال وقت میں نے بہت لے لیا, تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایکنالج کرے. ہمیں یہ جو زبان دی گئی ہے, اس زبان کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنا دشمن بھی بنا سکتے ہیں, اس سے ہم لوگوں کو اپنا دوست بھی بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے مثالیں پیش کی, یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن کو ایک پوائنٹ کو سوچ کے آپ بہت سی, یہ ایک جڑ بننی چاہیے کہ جس سے بہت ساری شاخیں نکلیں گی. سوچنا چاہیے کہ کون کون سے جملے ایسے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, اس میں کوئی چاپلوسی والی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے چاپلوسی ہوئی بناوٹ ہے, محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چاپلوسی ہو رہی ہے نا. چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے, ہر انسان میں خوبیاں موجود ہیں, اس خوبی کو تلاش کرنے والی بات ہے. بعض کی خوبیاں نظر آ جاتی ہیں, بعض کی ذرا دیر سے نظر آتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کوئی بھی آدمی خوبیوں سے خالی نہیں ہے. اس خوبی کو لیں اور اس کو ایکنالج کریں, اس کا احترام کریں. عزت و احترام مرد کی بہت بڑی خواہش ہے, بچوں کو بھی احترام چاہیے. لیکن اس وقت اگر ہم میاں بیوی کی بات کریں تو اس میں مرد احترام اور عزت کا خواہش مند ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا گزارا نہیں ہے. اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے جو بنیادی ترین چیز چاہتی ہے وہ محبت ہے. البتہ اور چیزیں بھی ہیں, اور امید ہے کہ ہم امیر المومنین کے ان کلمات سے, قرآن مجید کے ان ہدایات سے, اور جو کچھ باتیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے آپ کی خدمت پیش کی, امید ہے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے کم الفاظ سے, تو ہمارے لیے آگے چل کے جو ہے وہ بڑے فائدے ہوں گے. اور ہماری زندگی شاید جس قسم کی ہے
اس سے کہیں بہتر طور پہ گزرے گی۔ امید ہے کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان کی نعمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔